ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں بالترتیب تفصیل سے ذکر فرمایا۔ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خطاب ذکر فرمایا، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو توحید سنائی، اللہ کا پیغام سنایا، شرک سے منع فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنے ساتھیوں کو بیان فرمایا اور کیا بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھپا کے رکھا کہ ہم بھی سنیں اور ہم بھی ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور دو ساتھی اور آ گئے جو بادشاہ کے کھانے میں اور شراب میں زہر ملانے کے کیس میں آ گئے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا کہ میں روٹیوں کا برتن جو ہے سر پہ اٹھا کے جا رہا ہوں، اوپر سے پرندے آ کر نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، جھپٹا مار رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ تو خواب دیکھ کر پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس سے ہم تعبیر پوچھیں۔ تو سوچ کر بھئی حضرت یہ جو یوسف علیہ السلام ہیں تو یہ نیک آدمی ہیں، بڑے رحم دل ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، عالم معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس علم ہوگا، چلتے ہیں ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے تو سارے قیدی بھی اکٹھے ہو گئے کہ بھی دیکھتے ہیں خواب کی تعبیر کیا ملتی ہے۔ تو سننے کی، نئی چیز سننے کی سب کو جو ہے جستجو ہوتی ہے۔ سارے جیل والے اکٹھے ہو گئے اور خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ بھئی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، میری طرف توجہ کر رہے ہیں، اب میں خواب کی تعبیر بھی بتاؤں، خواب کی تعبیر سے پہلے میں اللہ کی توحید بیان کروں، شرک کا رد بیان فرماؤں، جو اصل مقصد ہے زندگی کا، جو اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مرکزی بات میں ان کو سمجھا دوں۔ آج یہ توجہ کر رہے ہیں، سنیں گے، بیٹھے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے، کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن پہلے آپ میری بات سنیں۔ بات اس طرح شروع کی کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے قوم کے ملت کو، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ہم نے اپنی قوم کی ملت کو چھوڑ دیا۔ ان کا نہ اللہ پر ایمان تھا، نہ آخرت پر ایمان تھا، نہ اللہ کی توحید کے قائل تھے، نہ آخرت میں اللہ کی بادشاہی کے قائل تھے۔ تو ہم نے ان کا عقیدہ چھوڑ دیا اور ہم نے جو عقیدہ بنایا وہ نبیوں کی اتباع میں ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ہم نے اپنے آباء و اجداد کے ملت کو اختیار کیا۔ سب کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی ملت میں ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وضاحت کی کہ آباء و اجداد ایسے نہیں ان پڑھ نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، سارے اللہ کے نبی تھے۔ تو ہمارا جو مذہب ہے ان کی اتباع میں ہے، ان کی فرما برداری میں ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہم وہی کر رہے ہیں۔ ان کے ملت میں ہے کیا؟ ان کا مذہب ہے کیا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ان کا سب کا مذہب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں۔ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات و صفات عبادات میں کسی کو شریک کریں، کسی چیز کو بھی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں۔ اور
آگے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، خصوصی فضل ہے۔ کیا؟ عقیدہ توحید اللہ نے دے دیا، صحیح راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ صرف ہمارے اوپر نہیں، وعلی الناس، اور بہت سے لوگوں پر ہے جن کو ایمان نصیب ہو گیا، جن کو عقیدہ توحید نصیب ہو گیا، جو شرک سے بچ گئے، ان پر بھی اللہ کا فضل ہے، وہ بھی اللہ کا فضل کے مستحق ہیں۔ عقیدہ توحید ہی اصل اللہ کا فضل ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ کا صحیح معنی شکریہ نہیں ادا کرتے۔ آگے فرمایا یا صاحب السجن، او میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ بتاؤ کہ مختلف قسم کے خدا، زیادہ تعداد میں خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد القہار بہتر ہے؟ ایک دروازے پر جھکنا اچھی بات ہے یا در در بھٹکنا اچھی بات ہے؟ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اپنے عقل سے سوچ کر بتاؤ کون سی بات صحیح ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ ایک اللہ جو رب ہے، ساری چیزیں عطا کرنے والا ہے، اسی کے در پر جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، اسی سے ملتے ہیں، تو بات تو یہ ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، سنو، جن مورتیوں کی، جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں کسی چیز کے بھی۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ صرف نام ہے، نام، صرف نام ہے، وہ بھی جو تم نے رکھے ہیں اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھے ہیں، یہ صرف نام پکارے جا رہے ہیں، ان کی نام کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ آگے مزید فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، کسی نبی نے نہیں فرمایا کہ ان کی عبادت کرو، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ ان کی عبادت کرو اللہ کے سوا، ان کے لیے کوئی سلطان نہیں اترا، کوئی برہان نہیں اترا، کوئی دلیل نہیں اتری۔ اصل بات یہ ہے، فرمایا ان الحکم الا للہ، سارے فیصلے تو اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، آسمان سے آتے ہیں، خوشی کے، غمی کے، رزق کے، روزی کے، صحت کے، بیماری کے، موت کے، حیات کے، سارے فیصلے اللہ سے آتے ہیں۔ جب سارے فیصلے اللہ ہی کرتا ہے، مدبر اللہ ہی ہے، متصرف اللہ ہی ہے، تو ان کی پوجا کیوں، ان کی عبادت کیوں، ان کی خوشامد کیوں، ان کے لیے نظر و نیاز کیوں؟ جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور مزید فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم فرمایا کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ اللہ پاک نے سارے انسانوں کو حکم فرمایا، ہمیں حکم فرمایا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ آخر میں فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راہ، یہ ہے اصل دین، یہ ہے مضبوط دین، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے جنت میں جانے والا راستہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ آخر میں فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے، نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو شرک کرتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ مطلق جاہل ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ جب پتہ چل جاتا ہے تو خدا کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، پہچان ہوتی ہے کہ رب ہمارا کون ہے، تو انسان اسی کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآن ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔